السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سوال ہمارے پاس یہ آیا تھا کہ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ گھر کے مختلف حصوں میں زمینوں پر پیشاب کر دیتے ہیں، اور کتنے موقع ایسے بھی آتے ہیں کہ گھر والوں کو، ماں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ بچے نے کس کونے میں جا کر پیشاب کر دیا ہے۔ 1.5 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا، 2.5 سال، 3 سال کا چلتا ہے، ادھر ادھر جا کر پیشاب کر دیا ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ اگر کسی جگہ پر بچے کا پیشاب کیا ہوا ہے اور وہ زمین خشک ہو گئی، سوکھ گئی، تو کیا وہ زمین پاک مانی جائے گی، یا پانی کے ذریعے اس زمین کو دھونا ضروری ہوگا؟ یہ سوال ہمارے پاس آیا تھا۔ جواب دینے سے پہلے چند اہم باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ گھروں میں جو نحوستوں کے اسباب ہیں، اس میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں پاکی اور صفائی کا اہتمام نہیں رکھتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ طہارت اور نظافت کا اہتمام کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھروں میں نجاستوں کو، چھوٹے بچے کے پیشاب کو تو بعض لوگ ناپاک بھی نہیں سمجھتے کہ ارے بچے کا پیشاب ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پیشاب بچے کا ہو یا بڑا ہو، پیشاب تو پیشاب ہے، وہ ناپاک ہی ہے۔ تو سب سے پہلی اہم بات یہ کہ ہم اپنے گھر میں نحوستیں اور پریشانیاں، مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بہت اہم بات یہ کہ ہم اپنے گھروں کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں۔ بچوں کے پیشاب کو معمولی نہ سمجھیں کہ چلو کہیں بھی کر دیں گے تو کیا ہوگا، بدبو آ رہی ہے، لیکن اس بدبو کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھتے۔ اسی طرح مائیں بہنیں سستی میں ایک کام یہ بھی کرتی ہیں کہ چلو آج کل تو پیمپر کا رواج ہے، بچے کو پیمپر باندھ دیا اور 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، کئی گھنٹے تک واٹس ایپ میں کیا آیا وہ چیک کر رہے ہیں، ہر منٹ چیک کر رہے ہیں، لیکن بچے کے پیمپر میں کیا آیا، کتنا آیا، اس پہ چیک کرنے کا ماؤں بہنوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ ہمارے بچے نجاست کے ساتھ اتنے گھنٹے تک لگے رہیں گے، ان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ ذرا اس دعا پر ہم غور کریں نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ نجاستیں، یہ گندگیاں شیطانی اثرات لاتی ہے، اس سے بچوں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو اپنے بچوں پر رحم کرتے ہوئے اپنے گھر میں نحوست اور مصیبت کو بھگانے کی نیت سے ماؤں بہنوں سے درخواست ہے، اپنے گھر میں صفائی، پاکی کا پورا اہتمام کریں، بچوں کے پیشاب کو ہلکا نہ لیں۔ اس وضاحت کے بعد اب آئیے مسئلے پر کہ اگر بچے کا پیشاب یا کوئی بھی پیشاب کسی کپڑے پر، قالین پر، گدے پر، اس طرح کی چیزوں پر لگ گیا ہے، تو جب تک اس کپڑے کو، اس گدے کو، اس چادر کو دھوئیں گے نہیں، تب تک وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا، سوکھ جانے سے وہ پاک نہیں ہوگا۔ اب آئیے اس مسئلے پر کہ زمین پر اگر بچے نے پیشاب کر دیا اور وہ بالکل سوکھ گیا، خشک ہو گیا، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس زمین پر اس نجاست کا کوئی اثر بالکل بھی باقی نہیں ہے، کوئی اسمیل بھی نہیں آ رہی ہے، کوئی بو نہیں آ رہی، بالکل اس کا کوئی اثر زمین پر باقی نہیں ہے، تو اب کہا جائے گا کہ وہ زمین پاک ہے۔ لیکن فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس زمین پر آپ تیمم نہیں کر سکتے ہیں، تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ زمین چونکہ پاک ہے، اس پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تیمم کرنے کی اس سے گنجائش نہیں دی ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ سستی کو دور کرتے ہوئے تھوڑی کوشش کے ساتھ پانی کے ساتھ اس کو پاک کر لینے، صاف کر لینے، پوچھا مار لینے اور کلین کر دینے کا اہتمام کریں۔ مسئلہ تو ہے کہ اگر سوکھ جائے، نجاست کا کوئی اثر نہ ہو، تو وہ زمین پاک تو ہو جائے گی، لیکن شک شبے والا کام کیوں کریں؟ طہارت اور صفائی کا پورا اہتمام کریں۔ اس لیے کپڑے سے احتیاط اسی میں ہے کہ کپڑے سے اس کو پانی کے ذریعے اچھے سے دھو لیں، خشک ہو جائے، صاف کر لیں، اس طرح کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں سے نحوستوں، مصیبتوں،
پریشانیوں کو دور فرمائے اور اس کے جو اسباب ہیں ان مصیبتوں اور نحوستوں کے آنے کے اس کو ختم کرنے کی فکر اور کوشش بھی رب کریم ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔